بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ کتنا سونا اور چاندی ہو تو زکوٰۃ نکالیں گے، کتنا مال تجارت ہو، کتنے پیسے ہوں، کرائے پر دیے گئے مکان پر کیا زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، پلاٹ پر زکوٰۃ ہے، آپ نے پلاٹ خرید کر رکھا ہوا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، اور زکوٰۃ کی رقم کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، کیا بہن کو، بھائی کو، ماموں کو، خالہ کو، رشتہ داروں میں کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں، اصل حقدار کون ہیں، مستحقین زکوٰۃ کون ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو زکوٰۃ کے متعلق آگاہی ہوگی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جب آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو آپ کے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کو عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا، اور دنیا کے اندر بھی اس کے لیے رسوائی ہے، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان پر بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو سزا دے گا، ان کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے پر حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور اپنے دادا کے واسطے سے حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آئی، اس کے ساتھ اس کی ایک لڑکی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اس کے بیٹی کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے دریافت فرمایا تم اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ ان کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تم کو آگ کے 2 کنگن پہنا دے گا؟ یہ سن کر اس عورت نے وہ دونوں کنگن بچی کے ہاتھ سے نکالے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں پیش کر دیے، اور عرض کیا کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی اور رسول کے لیے ہیں، میں اپنے پاس نہیں رکھتی، آپ کو اختیار ہے، جہاں چاہیں اس کو خرچ فرما دیں۔ یعنی اس حدیث پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے وقت پر۔ اسی طرح ایک اور نبی کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کا دن دوزخ میں ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34 رکوع نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ کی جو مقدار بنتی ہے اس کو وہ نہیں دیتے، یعنی جو مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں وعید آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے دیکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں وہ، تو اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جمع کرتے رہتے ہیں مال، تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو جہنم کے عذاب کی خبر سنا دیں۔ تو میرے پیارے بھائی زکوٰۃ وقت پر نکالیں۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ما خالطت صدقہ او قال الزکوٰۃ حالا الا افسدته۔ فرمایا جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی گئی یا پوری زکوٰۃ نہیں نکال دی بلکہ کچھ زکوٰۃ نکالی اور کچھ رہ گئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب بنے گا۔ یعنی زکوٰۃ کی رقم ہے، کچھ مال تجارت ہے، تو ہم نے
اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو ہم نے کچھ نکال دی، کچھ غریبوں کو دے دیا اور کچھ نہ دیا، کچھ باقی رکھ دیا، تو وہ جو مال تھا، زکوٰۃ کا جو رقم تھی، وہ ہمارے مال کے اندر جب شریک ہوگی تو ہمارے سارے مال کو تباہ و برباد کر دے گی۔ تو خیال کیا کریں اس بات کا کہ جو بھی صدقات و خیرات کی رقم ہو، زکوٰۃ کی رقم ہو، وہ الگ رکھیں اور پوری زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائیں اور زکوٰۃ نکالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کہ نماز کو فرض ہونے اور زکوٰۃ کی فرضیت ہونے کا انکار کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نکالنا ضروری اور لازمی ہے۔ جس طرح فرض نماز لازمی اور ضروری ہے، تو زکوٰۃ بھی ہم پر لازم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم نماز کو قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ بندے پر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کا دینا لازم و ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں ہے؟ زکوٰۃ جو ہے 4 طرح کی چیزوں میں ہے: سونا چاندی، زمین کی پیداوار، مال تجارت، گھر کے اندر جانور، گاڑیاں، دکان وغیرہ، ان کے اندر بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے کچھ حد تک۔ پلاٹ رکھا ہوا ہے نفع کے لیے، تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ ہوتی ہے، تو یہ نکالنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا سونا ہو، کتنا چاندی ہو تو زکوٰۃ ہوگی۔ ہمارے اکثر بھائی اور ہماری اکثر بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ کتنا سونا ہو اور کتنی حد تک وہ پہنچ جائے، کیا شرائط ہے اس کی۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ مکمل ڈیٹیل آپ کو ملنے والی ہے۔ یہ ویڈیو تھوڑی لینتھ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو بہت ہی زیادہ اس کے اندر فائدہ ہونے والا ہے، مکمل معلومات آپ کو اس سے ملیں گی۔ تو اکثر بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ سونا اور چاندی میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ کیا بیوی کے پاس جو سونا پڑا ہوا ہے، کیا اس کے اندر زکوٰۃ ہے؟ جو اس کے شوہر نے دیا ہے، یا اس کے گھر والوں نے، سسرال نے دیا ہے، یا شوہر کے پاس اس کے ماں باپ نے اس کو سونا اور چاندی دیا، کیا اس کے اندر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو دوستو، سونا اور چاندی، سونا اگر 7.5 تولے ہے یا چاندی 52.5 تولے، 7.5 تولے سونا ہے یا ہمارے پاس کیش پڑا ہوا ہے، رقم پڑی ہوئی ہے جو 7.5 تولے سونے کی مقدار کو پہنچ جائے، اس کی قیمت کو پہنچ جائے، اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو، تو زکوٰۃ فرض و لازم و ضروری ہے۔ یا پھر سونا نہیں ہے، چاندی پڑی ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، یا پھر اتنا کیش پڑا ہوا ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم و ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر عاقل و بالغ پر لازم و ضروری ہے، کچھ شرائط کے ساتھ۔ شرائط یہ ہیں کہ مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، اور وہ نصاب اس کے نام ہو، یعنی خود اس پر اس کی ملکیت ہو، اور اس نصاب پر اس کا قبضہ بھی ہو، اور نمبر 4 پہ آتا ہے کہ وہ مقروض نہ ہو، یعنی کسی کا کچھ مال قرض میں نہ دینا ہو، اور نمبر 5 پہ آتا ہے کہ وہ کسی قسم کے بھی معاملات میں وہ دخل اس کا نہ ہو۔ مثلا وہ کسی کو پہلے زکوٰۃ دے رہا ہے ہر سال، ہر مہینے کسی کو اگر وہ زکوٰۃ دیتا رہا ہے اسی مال میں سے، تو سال پورا ہو گیا تو اسی میں سے اس کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ جن کی وجہ سے لازم و ضروری ہوتی ہے۔ اب سونا ہے 7.5 تولے ہے، 7.5 تولے کسی کے پاس سونا پڑا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو اس پر اس کی ملکیت بھی ہے، تو سال کے بعد اس پر اس کو زکوٰۃ دینا لازم و ضروری ہوگی۔ جو اس کا 40واں حصہ نکلے گا وہ غرباء اور فقراء اور مساکین میں وہ تقسیم کرے گا۔ آگے چل کے یہ بھی بتاتا ہوں کہ مستحقین زکوٰۃ کون ہے، کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس چاندی پڑا ہوا ہے 52.5 تولے، یا اس کی قیمت ہے جو اس کی حد کو پہنچ جائے، اس کی مقدار کو پہنچ جائے 52.5 تولے چاندی کی، تو اس پر سال گزر چکا ہے اور اس پر اس کا قبضہ بھی ہے، تو وہ زکوٰۃ لازم و ضروری دے گا۔ اگر نہیں دے گا تو اس پر وعیدیں ہیں جو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بروز قیامت
ہر قسم کی غم، پریشانی، مصیبت سے، تکلیف سے وہ بری و ذمہ ہوگا، وہ عرش کے سایہ میں ہوگا جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، زکوٰۃ لازمی ادا کریں۔ اب اکثر ہماری بہنیں بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا پڑا ہوا ہے، 4 تولے سونا ہے، 5 تولے سونا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، 7.5 تولے سونا یہ نصاب ہے۔ اگر نصاب سے کم ہے، مثلا ہمارے پاس کچھ قیمت پڑی ہے، اس قیمت کو ملائیں، یا ہمارے پاس مال تجارت پڑا ہوا ہے، ہم اس مال تجارت کو ملائیں، پھر اس سونے کو بھی ملائیں، اس سونے کی قیمت اور مال تجارت، یا ہمارے پاس کچھ جو ہے کیش پڑا ہوا ہے، اس کو ملائیں، تو یہ اگر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو زکوٰۃ لازم و ضروری ہوگی۔ ہاں، ہمارے پاس سونا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مثلا مال تجارت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ کیش بھی وغیرہ بھی نہیں پڑا ہوا ہے، تو زکوٰۃ لازم و ضروری نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کچھ کیش وغیرہ پڑا ہوا ہے اور وہ مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو لازم و ضروری ہوگی۔ اسی طرح چاندی کی بھی یہی صورتحال ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے کہ سادات کرام، نمبر 2 پہ آتا ہے بنو ہاشم، اور نمبر 3 پہ آتے ہیں اپنے اصول، اپنی اصل، یعنی جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، باپ ہو گیا، اسی طرح دادا ہو گیا، نانا، نانی، دادی، ماں، یہ آپ کی اصل ہیں، تو آپ اپنی اصل کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، صدقات و خیرات کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ اور اپنے فروع کو بھی، یعنی فروع سے مراد ہے جو آپ کی اولاد ہے، مثلا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، یہ آپ کے فروع میں آتا ہے، تو آپ اپنی فروع کو بھی زکوٰۃ، صدقات و خیرات کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 پہ آتا ہے کہ زوجین ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مثلا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے مالک نصاب، یعنی ایک شخص ہے وہ خود مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ لازم و ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، اس کو ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ خود مالک نصاب ہے، وہ مستحق کی زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ مستحق کی زکوٰۃ کو ڈھونڈنا لازم و ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دی ہے جو مستحق کی زکوٰۃ نہیں ہے تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو مستحق کی زکوٰۃ کو ڈھونڈنا لازم و ضروری ہے۔ نمبر 6 پہ آتا ہے کہ غنی کے نابالغ بچے، ایک شخص ہے وہ غنی ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، بینک بیلنس سب کچھ ہے، اس کے بچے ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کی یہ وراثت میں آئے گا ان کے باپ کی طرف سے، لہٰذا ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے 10ویں پارے کے اندر 8 مصارف زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے قرآن کریم کی سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں یہ 8 مصارف زکوٰۃ موجود ہیں۔ نمبر 1 فقراء، یعنی جو محتاج ہیں، تو حاجت مند ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں مساکین۔ نمبر 3 پہ آتا ہے عاملین زکوٰۃ، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں۔ اور نمبر 4 پہ آتا ہے کہ جس پر کوئی قرض ہو، جو بندہ کوئی مقروض ہو اور اس نے آگے قرض دینا ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 5 پہ آتا ہے غلام کی آزادی، یعنی جو بندہ قید ہو تو اس کو آزاد کرا دے، پھر اس قید کو، اس غلام کو زکوٰۃ دے دے۔ نمبر 6 پہ آتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا مجاہد، یعنی جو مسافر ہے اور وہ جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جو ہے اس کو دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور نمبر 7 پہ آتا ہے مسافر، جو بندہ مسافر ہے، گھر سے باہر نکلا ہوا ہے اور اس کو حاجت بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 8 پہ آتا ہے وہ نو مسلم جو ضرورت مند ہو اور اسلام میں انہیں ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کی دلداری مقصود ہو، یعنی وہ بہت زیادہ حاجت مند ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے
اور ہم لوگ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کیا بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو جی ہاں، بہن بھائی ماموں خادو یہ کچھ رشتہ دار ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بہن ہو، بھائی ہو، چچا کو، غلام کو، پھوپھی کو، ماموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ستیلی ماں کو، ستیلے باپ کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ باپ اپنی ستیلی اولاد کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا بیوہ عورت کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ بیوہ عورت ہے، اگر حاجت مند ہے، حاجت اصلیت سے خالی ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ مستحق زکوٰۃ پھر نہیں ٹھہرے گی، تو اس کو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ ضرورت مند ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا شوہر نہیں ہے اور اس کا خرچہ اٹھانے والا نہیں ہے جو اس کا خرچہ اٹھائے اور اس کی ذمہ داری اٹھائے، ظاہر سی بات ہے جب اس کا شوہر نہیں ہے، اگر اس کے پاس حاجت ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو یہ لوگ تھے جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہم لوگوں کو جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دولت دیا ہوا ہے، تو اللہ ان کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ بھی سوال اکثر طور پر پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس مکان ہے کرائے پر ہم نے دیے ہوئے ہیں، دکانیں ہیں کرائے پر دی ہوئی ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ یہ مختصر کر کے، کیونکہ ویڈیو تھوڑی لینتھ ہو گئی، بڑی ہو گئی، مختصر کر کے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو دکانیں اور مکان ہے یا پلاٹ ہے آپ نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے، ایک صورت یہ ہے کہ جب ان کی رقم آپ جمع کر رہے ہو اور سال بھی اس رقم پر جمع ہوتے گزر گیا ہو، تو وہ اگر رقم 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر پہنچ جائے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ لازم و ضروری ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ ہم نے خرید کے رکھا ہوا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جو پلاٹ ہم نے نفع پانے کے لیے خرید کر رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ہم نے پلاٹ خریدا 50 لاکھ کا، ہماری یہ ذہن نیت ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد ہم اس کو 2 سال 3 سال کے بعد ہم اس کو فروخت کریں گے تو یہ ہمیں کچھ دے جائے گا، نفع دے جائے گا، تو اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ لازم و ضروری دیں گے۔ اگر اپنی حاجت کے لیے مثلا گھر بنانا ہے، اپنے بچوں کا جو ہے وہاں پہ کوئی انتظام کرنا ہے رہائش کا، تو یہ اس صورت میں اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو حاجت اصلیہ کی چیزیں ہیں، مثلا گھر کے اندر جو گاڑیاں ہیں اور جانور وغیرہ ہیں، اسی طرح جو حفاظتی سامان ہے، تو کیا ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ جو حاجت اصلیہ میں جو چیزیں آتی ہیں، گاڑیاں ہوں یا حفاظتی سامان ہو یا جانور وغیرہ ہوں، مکان وغیرہ، یہ سب کچھ حاجت اصلیہ میں ہے تو ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔